السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو سزا دیتا ہے اور مظلوموں کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، بڑا ہی عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نے پکارنے والے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے جو تم اس طرح سے پکار رہے ہو، اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ تو اس پکارنے والے نے کہا، اپنا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا، اسی ساحل پر یعنی اسی جگہ پر میں نے ایک شخص کو مچھلی کا شکار کرتے دیکھا۔ میرے سامنے ہی اس نے ایک مچھلی کا شکار کیا۔ میں نے اس سے وہ مچھلی مانگی مگر اس نے نہیں دی۔ میں نے کہا کہ خیر مفت میں نہیں دیتے تو بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس پر اس شکاری نے انکار کیا۔ میں نے اس پر اس کو کوڑا مارا اور مچھلی زبردستی اس سے چھین لی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مچھلی کو لے کر جا رہا تھا کہ اتنے میں اس مچھلی نے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اپنا انگوٹھا مچھلی کے منہ سے نہیں نکال سکا، چھڑا نہیں سکا۔ گھر جا کر گھر والوں کو دکھایا تو میرے گھر والوں نے بہت دشواری سے میرا انگوٹھا چھڑایا۔ اس کے بعد میرا انگوٹھا سوج گیا اور سڑنے لگا اور اس میں جہاں جہاں مچھلی کے دانت لگے تھے وہاں وہاں سوراخ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک حکیم دوست کو دکھایا تو اس حکیم نے بتایا کہ یہ مرض عاقلہ ہے، اگر تم اپنا انگوٹھا نہیں کٹواؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا مگر زخم ہتھیلی میں ہو گیا، اوپر بڑھ گیا۔ پھر میں نے اسی حکیم کو دکھایا تو اس حکیم نے کہا کہ اگر اپنا ہاتھ ہتھیلی سے نہیں کٹواؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے پھر کلائی سے اپنا ہاتھ کٹوا دیا مگر زخم بڑھ کر بازوؤں میں ہو گیا، اوپر کو بڑھ گیا زخم۔ یہ دیکھ کر میں بدحال ہو گیا اور اہل و عیال کو چھوڑ کر چیختا چلاتا بھاگ نکلا۔ ایک دن ویرانے میں روتا پھر رہا تھا، وہاں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا، سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا، یوں اس طرح سے کب تک ایک ایک کر کے اپنے بدن کے حصے کٹواتا رہے گا، حقدار کو واپس کر نجات پا جائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ میرے اسی گناہ کی سزا ہے کہ جو میں نے اس صیاد پر کی تھی۔ میں ساحل پر اسی جگہ پر اس صیاد کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صیاد جال پھینکتا ہے، وہ بیٹھا شکار کر رہا ہے۔ جب اس نے جال پھینکا تو اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، میں تمہارا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ بھتیجے تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں وہی سپاہی ہوں جس نے کوڑا مار کر تم سے مچھلی چھینی تھی، اور پھر اسے اپنا ہاتھ دکھایا اور پورا ماجرا میں نے اسے بتایا۔ اس پر
وہ صیاد میرا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ نعوذ باللہ من البلاء، یعنی بلاؤں سے خدا کی پناہ، اور مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے درگزر کیا، یعنی تجھے معاف کر دیا۔ اس کی طرف سے معافی ملتے ہی میرے زخم کے کیڑے جھڑ گئے۔ میں جب اس کے پاس سے آنے لگا تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ مجھ سے یہ ناانصافی ہوئی کہ ایک مچھلی کی وجہ سے میں نے تمہیں بد دعا دی، حالانکہ مچھلی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور وہ بھی میری دعا قبول ہو گئی۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بلوا کر مکان کے ایک کونے کی زمین کھدوائی اور وہاں سے ایک برتن نکلوایا جس میں دینار اور درہم بھرے ہوئے تھے، اور اسی اپنے بیٹے سے گنوا کر 10,000 درہم مجھے دلوائے اور مجھ سے کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لاؤ اور اس سے، یعنی ان دیناروں سے، ان درہموں سے، اس مال سے اپنی خستہ حالی کا تدارک کرو، اپنی پریشانیاں، اپنی مفلسی کو دور کرو۔ اس کے بعد 10,000 درہم اور دلوائے اور کہا کہ اسے اپنے پڑوس اور رشتہ دار میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے آتے وقت پوچھا کہ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ بد دعا کیسے کی تھی؟ اس پر صیاد نے کہا، اس مچھلی والے نے کہا کہ جب تم نے مجھے کوڑا مارا اور مچھلی چھین لی تو میں آسمان کی طرف منہ کر کے رویا اور التجا کی کہ اے رب، اس کو اور مجھ کو تو نے ہی پیدا فرمایا ہے اور تو نے ہی اس کو مجھ سے زیادہ طاقت دی ہے اور مجھے کمزور بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے مجھ پر مسلط کر دیا، اور نہ تو نے مجھے بچایا اور نہ ہی مجھے اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے خود کو میں بچاتا۔ میں تجھ سے تیری اسی قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے اسے قوی اور مجھے کمزور بنایا، اس انسان کو لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دے۔ اللہ اکبر! ذرا سے ظلم کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ آخرت میں تو ضرور اللہ رب العزت سزا دے گا ہی، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں انصاف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو دنیا میں بھی کسی کا حق مارنے کی، کسی کو ستانے کی، ظلم کرنے کی سزا مل جاتی ہے اور بہت بڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لہٰذا کسی پر ظلم نہ کریں، محبت و پیار سے رہیں، برداشت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔